أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لو أحرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان اللہ سمیعا بصیرا۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے اعتدالی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں بہتر طریقے سے مصالحت کریں، اور صلح تو بہرحال بہتر ہی ہے، اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے سارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ یہاں ذات پروردگار نے کہا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ مذائقہ ہو جاتا ہے، کچھ ناچاقی ہو جاتی ہے، تو وہ آپس میں صلح کر لیں، ٹھیک ہے، مصالحت کر لیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، اور یہ صلح کرنا بہت اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بخل ہے ہر اعتبار سے، یہ اللہ نے ہر نفس کے ساتھ رکھا ہے، اور وہ کرتا ہے بخل۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ بخل کرو گے، ٹھیک ہے، پھر بھی بخل کے بعد تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، پھر میں تمہارے یہ بخل کرنا، یہ کنجوسی کرنا معاف کر دوں گا۔ اور تم بیویوں کے درمیان پورا عدل قائم نہ کر سکو گے، خواہ تم کتنا ہی اچھا ہو، لیکن ایک طرف اتنے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق کی طرح چھوڑ دو، یعنی اسے بالکل چھوڑ دو، ایسا نہ کرو۔ اگر تم اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو، تو اللہ یقیناً درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں نے علیحدگی اختیار کی تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا، حکمت والا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہوئی اور جھگڑا ہوا اور انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا اور پھر علیحدہ ہو گیا، اللہ نے کہا کہ میں ان دونوں کو بے نیاز کر دوں گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، پھر بھی میں اپنے قدرت سے انہیں مالا مال کروں گا اور وہ رہیں گے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو نصیحت کی ہے، اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی کہ تقوی اختیار کرو۔ اگر کفر اختیار کرو گے تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز اور قابل ستائش ہے، اور اللہ ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں، اور کفالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس بات پر تو اللہ خوب قدرت رکھتا ہے۔ ایسے نہ سمجھے کہ ہم ہی اس کی مخلوق ہیں اور اللہ اور نہیں، وہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے، اور وہ کرنا چاہے تو کر بھی کرے گا۔ جو فقط دنیاوی مفاد کا طالب ہے، جو چاہتا ہے صرف دنیا میں عزت ہو، دنیا کا مال دولت سب کچھ ہو، تو اللہ کے پاس دنیا آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔
يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جہنم جميعا۔ اے ایمان والو، انصاف کے سچے دائی بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بنو، اگرچہ تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر خواہ، لہٰذا تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو، اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا یا گواہی دینے سے پہلو تہی کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے سچا ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، جس نے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، روز آخرت کا انکار کیا، وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ یعنی ایمان کی نشانی اللہ نے بتائی۔ پھر فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ انہیں نہ تو معاف کرے گا نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ یہ البتہ آیت سے اس آیت کا ربط اس طرح بنتا ہے، ایمان والو نئے سرے سے پختہ اور سچا ایمان لے آؤ، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوگا تو یہ ابن الوقتی اور مفاد کا ایمان کفر میں بدل سکتا ہے۔ اگر ایمان کفر میں بدل گیا اور ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تو دین و دنیا اور ایمان کو کھلونا بعض لوگ بنا لیتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا انسان کفر کی وادی میں چلا جائے گا اور گناہ سے گناہ کرتا جائے گا، اور پھر اس کی ہدایت نہیں ہوگی۔ اے رسول، منافقوں کو دردناک عذاب کا خبر سنا دو، اور اسی طرح جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا حامی بناتے ہیں، کیا یہ لوگ ان سے عزت کی توقع رکھتے ہیں؟ بے شک ساری عزت تو خدا کی ہے، یعنی ایمان والوں کو ایمان والا عزت دیتا سکتا ہے، کافر کبھی بھی مسلمان کو، ایماندار کو عزت نہیں دے گا۔ بے تحقیق اللہ نے پہلے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرمایا کہ جہاں کہیں تم سن رہے ہو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، یعنی گناہ کی محفل میں مت جاؤ، اور جب تک وہ کسی دوسری گفتگو میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح کے ہو جاؤ گے۔ یعنی گناہ کی محفل میں بیٹھنا ایسا ہے کہ آپ اگر بیٹھے ہیں اور وہ گناہ ہو رہا ہے اور آپ اگر نہیں چاہتے پھر بھی اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تمام منافقین اور کافرین کو جہنم میں یکجا کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی محفل میں کسی کے دین اور عقیدے کا مذاق اڑایا جائے، اس میں اپنے مذہب کے بارے میں غیرت انسان کو نہ ہو، تو اس بات کی علامت سمجھی جاتی کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ مثلاً کہیں باہر کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ غیبت کر رہے ہیں، آپ اٹھ جائیں، اگر نہ پھر جائیں جب تک کہ وہ غیبت ختم نہیں ہوتی۔